ہمارے علاقوں میں 5 سے 7 سے زائد کہیں پر بھی اوباش لڑکے اس گنڈے کا ساتھ نہیں دیتے۔ یہ گنڈا کون ہے، اس پہ ذرا غور کیجیے۔ یہ گنڈا محلے کے ایک معزز فرد کا بیٹا ہے۔ کل تک یہ معصوم بچہ، کیونکہ ہر انسان فطرت سلیم پر پیدا ہوا ہے، میرے اللہ نے کہا ہے، میرے رسول نے اس کی تصدیق کی ہے، ہر بندہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ تو فطرت اسلام پہ تھا، یہ تو امن پسند تھا، یہ تو محبت کرنے والا تھا، یہ تو پیار بانٹنے والا تھا۔ لڑنے والا کیسے ہو گیا؟ دوسروں کا امن برباد کرنے والا کیسے ہو گیا؟ آئیے تھوڑی دیر کے لیے اس پہ بھی غور کریں۔ انسان متکون ہے 2 چیزوں سے، ایک اس کا جسم ہے، دوسری اس کی روح۔ جسم جن چیزوں سے بنا ہے، اس کی کوئی کمی ہو جائے تو جسم بیمار ہو جاتا۔ کیلشیم کم ہو گئے ہیں، آئرن کم ہو گیا ہے، کوئی چیز کم ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے وہ بیمار ہو جائے گا، تو وہ ادویات، وہ غذا اس کو بہم دوبارہ پہنچائی جاتی ہے، جس سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس کا جسم دوسرا حصہ روح ہے۔ روح کی غذا تلقین ہے، روح کی غذا نصیحت ہے، روح کی غذا صحبت صالح ہے۔ جس کو صحبت صالح نہ مل سکی، جس کو نصیحت نہ مل سکی، جس کو تلقین نہ مل سکی، اس کی روح بیچارے کی بیمار ہوگی۔ ابھی تک ہمارے ہاں یہ ہے کہ اگر کسی کا جسم بیمار ہو جائے تو ہم اتنی محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے، بھائی تمہارا بچہ بیمار ہو گیا، کس سے علاج کروا رہے ہو؟ میرا بیٹا بیمار ہوا تھا، میں نے فلاں سے کروایا۔ یہ تو ہم کرتے ہیں، لیکن کسی کی روح بیمار ہو جائے، اس کا بچہ بیمار ہو جائے، تو اس کی روح کی بیماری کے علاج کے لیے نہ ہم مشورہ دیتے ہیں، نہ اس کا علاج کرواتے ہیں۔ اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں رکھی۔ اس کو تلقین کرنی چاہیے تھی۔ جس طرح بیمار ہوا انسان، کبھی کھانسی ہوئی، کبھی بخار ہوا، کبھی جسم میں درد ہوا، یہ علامات ہیں مختلف بیماریوں کی، بالکل اسی طرح اس سے غیر اخلاقی عادات سرزد ہونے لگتی ہیں، غیر اخلاقی کلمات کہنے لگتا ہے۔ جو ہی اس نے پہلا غیر اخلاقی کلمہ کہا، بد تہذیبی کا مظاہرہ کیا، فوراً جو قریب تھا اس کو چاہیے تھا کہ نہیں بیٹا یہ تو غلط ہے، یہ تم تو اچھے بچے ہو، تم نے کہاں سے سیکھ لیا؟ ہمارے رسول تو یوں فرماتے ہیں، میرے آقا تو یوں کہتے ہیں۔ بیٹا کسی کو گالی دینا فسق ہے، کسی کے ساتھ لڑنا، مومن کے ساتھ لڑنا رسول اللہ نے کہا ہے کفر ہے۔ یہ نصیحت کی ہوتی تو وہ باز آ جاتا۔ ہم نے کہا سانو کی، پنجابی میں ایک ہمارے معاشرے کے اندر جملہ استعمال کیا جاتا ہے، سانو کی۔ نہ گھر والوں نے پرواہ کی، نہ گھر کے باہر والوں نے پرواہ کی، وہ جو معزز محلے میں پھرتے ہیں انہوں نے بھی کوئی پرواہ نہ کی۔ ایک دن اس سے بد اخلاقی یہ ظاہر ہوئی، محلے کے ایک پروفیسر کو پکڑا گریبان سے، پروفیسر صاحب ذرا دھیان نال، اسی بھی ایتھے رہنے ہیں۔ پروفیسر پریشان ہو گئے ہیں، مجھے؟ وہ چھوڑ کے چلا گیا۔ محلے داروں کو پتہ لگا، سارے محلے نے کہا توبہ توبہ توبہ، بڑا بدماش ہے، بڑا گنڈا ہے، اسے حیا نہیں، بے حیا ہو گیا ہے۔ وہ دیکھو پروفیسر کے گریبان کو پکڑ لیا، لیکن اسے جا کے کسی نے تلقین نہیں کی۔ خود کہا کہ یہ بہت برا ہے، خود کہا کہ یہ اچھا نہیں ہے، اس نے یہ حرکت کیا بہت بری ہے، یہ ضرور کہا، لیکن فرض تو یہ تھا کہ اسے جا کے تلقین کرتے، اسے سمجھاتے، اور بیٹا تو اتنا اچھا ہو کے ایک پروفیسر شریف آدمی اس کے گریبان کو کیوں پکڑا؟ لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ کوئی نہیں بولا تو ایک دن ایک ڈاکٹر کو بھی پکڑ لیتا ہے۔ لوگ پھر خاموش، پھر وہی صورتحال۔ پھر چند اور بھی تو بچے ہوتے ہیں محلے میں جن کی روح بیمار ہو رہی ہوتی ہے، وہ جن کی روح بیمار ہوتی ہے وہ آہستہ 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 وہ اس کے قریب ہونے لگ جاتے، اس کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں۔ یہ جو باتیں کرتے ہیں بیمار لوگوں کی، ان کو بڑا مزہ آتا ہے۔ تو ظاہر ہے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو کھانے پینے کا بھی تو مسئلہ چلے گا نا۔ وہ کھانے پینے کے مسئلے کو کرنے کے لیے وہ پھر ایک دن کسی تاجر کو پکڑتے ہیں، شیخ صاحب کما کے گھر ہی لے جاندے ہو تو ساڈا حصہ۔ اب گنڈا ٹیکس شروع ہو گیا۔ شیخ صاحب سوچتے ہیں کہ ڈاکٹر کے گریبان کو پکڑا، پروفیسر کے گریبان کو پکڑا، کسی نے تو پرواہ نہیں کی،
تو میرے غریب کی کس نے حمایت کرنی ہے؟ وہ چپ کر کے ٹیکس دے دیتا ہے. اب گنڈا ٹیکس لیتا ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ صلح کروا دیتے. آپ نے صلح نہ کروائی, باقاعدہ پیچھے ہٹ گئے, کہا سانو کی. اور کیا یہ سچ نہیں ہے؟ یہ کر دینے کے بعد اب 500 افراد محلے کے مرد, ایک گنڈا 4-5 اس کے ساتھ نوجوان, پورے محلے میں وہ گنڈا دندناتا پھرتا, اور سارا محلہ اس کے رحم و کرم پہ چلا گیا. گنڈے نے جس دن کوئی حرکت کی, کبھی کبھار نوجوان جو ٹین ایجر ہے, جو فطرت کے زیادہ قریب ہے, اس کے اندر یہ بات آتی ہے, وہ محلے کے کسی بچے کو کوئی چھیڑ دے, کوئی کسی بزرگ سے زیادتی کر دے, تو کبھی کبھی نوجوان یہ کہتا ہے کہ میں نے اسے چھوڑنا نہیں ہے, اس نے بڑی بدتمیزی کی ہے. تو آپ جیسے نیک اور صالح اچھے لوگ, بچے اپنے کو سمجھاتے ہیں عقل مند بن کے, بیٹا اس نے کوئی تیرے باپ کو برا کہا ہے, کوئی تیری بہن کو پکڑا ہے, وہ پرائی لڑائی میں نہیں کودتے, وہ تو گندگی کا ڈھیر ہے, پتھر مارو گے چھینٹے مجھ پر پڑیں گے, کیا کر رہے ہو, مت کرو. اسے روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو معزز ہیں, ہم تو اچھے ہیں, اور وہ گندا ہے. میں نے ایک دن رسول اللہ سے پوچھا, یا رسول اللہ, یہ محلے کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اچھے ہیں اور وہ برا ہے, کیا یہ بات سچ ہے؟ تو تیلک سے مجھے بخاری شریف میں آ گئی کہ نہیں, وہاں پہ حکم آ گیا رسول اللہ کا, جس نے برائی کو اپنے سامنے ہوتے دیکھا اور اس پر خاموش رہا, وہ تو گونگا شیطان. اے محلے کے معززین, میرے رسول کی زبان میں تو آپ نے برائی کو اپنے سامنے ہوتے دیکھا ہے, تلقین نہیں کی, اس کا ہاتھ نہیں پکڑا, اس کو روکا نہیں ہے, اسے سمجھایا نہیں ہے, اور سمجھانے پر بھی وہ اکڑ تھا تو اس کے خلاف لڑے نہیں ہیں, تو آپ تو رسول اللہ کی زبان میں گونگے شیطان ہیں. مجھے یہ بات کہتے ہوئے کوئی ہچکچاہٹ نہیں, کیونکہ میرے رسول نے یہ بات کہی. اپنے آپ کو معزز کہنے والوں, ذرا رسول اللہ کی زبان میں سنو, تمہاری حیثیت کیا ہے. اور جو گونگے شیطان ہوتے ہیں ان پہ گنڈے نہ دندناتے پھرے تو اور کیا ہوگا, انہیں گنڈوں کے رحم و کرم پہ اللہ چھوڑ دیتے. میرے بیٹوں اور میری بیٹیوں, میں نے عرض کیا تھا کہ میں گھر کے کینوس پر بھی اس آیہ کریمہ کو دکھاؤں گا, اور آپ نے دیکھ لیا کہ وہ بچہ جس کو ربر چھیننے پر آپ نے اور کھلونا چھیننے کے اوپر اس آیت کے مطابق ٹریٹ نہیں کیا, تو بڑے ہو کے کیا بنا, اور آپ نے کیا اس کا خمیازہ بھگتا. میں نے آپ کو گھر کے کینوس کے بعد محلے کے کینوس پر بھی دکھایا, اور محلے کے کینوس سے اٹھ کر اگر میں نیشنل کینوس کی بات کروں, جب حق اور باطل کی لڑائی ہوتی ہے, سچائی کی بات ہوتی ہے, کوئی ایم این اے, کوئی ایم پی اے بننے کے لیے باہر آتا ہے, تو ایک اچھے آدمی کے مقابلے پر ایک برے آدمی کا ساتھ دینے کا معاملہ جب آتا ہے, تو ہم کس کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں. آئیے میں آپ کو انٹرنیشنل کینوس پہ دکھاتا ہوں کہ اس آیہ کریمہ نے کس قدر اپنی حقانیت کو ثابت کیا ہے. پچھلی دہائیوں کا تذکرہ کر رہا ہوں. ایک دن لوگ بڑے آرام سے سوئے ہوئے تھے کہ صبح اٹھے تو پتہ چلا کہ ایران کے ایک علاقے کے اوپر عراق نے حملہ کیا اور اس پر قبضہ کر لیا. یہ آپ کے سامنے بورڈ پہ ایران ہے, یہ اس کے ساتھ عراق دوسرے کلر میں دکھایا گیا ہے, اس کے نیچے سعودی عرب ہے, ایک سائڈ پہ یہ کویت اور سیریا. آپ دیکھیے کہ لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ ایران اور عراق کے درمیان کوئی وجہ تنازع موجود ہے یا نہیں. ہاں, ایک تھیوریٹیکل سا مسئلہ ضرور تھا کہ اس کے درمیان والی لائن میں وہ جو خلیج ہے, اس کا نام خلیج فارس ہے یا خلیج عربی ہے, یہ تھیوریٹیکل تھا. ورنہ آدھے حصے سے ایران والے فائدہ اٹھا رہے تھے اور آدھے حصے سے عراق والے فائدہ اٹھا رہے تھے. لیکن عراق نے حملہ کر کے ایک پورے علاقے پر قبضہ بھی کر لیا.
اس کے سرحدی شہر خرم شہر اور آبادان پہ قبضہ کر لیا۔ مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان لڑائی ہو گئی۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو باقی سارے مومنوں کا یہ فرض بنتا تھا جو ان دونوں گروہوں سے الگ تھے، باقی دنیا جو مسلم تھی اس کا یہ فرض بنتا تھا کہ ان کی صلح کروا دیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، اور اگر کوئی بغاوت کرتا، کوئی زیادتی کرتا، کوئی سرکشی کرتا تو اس کے خلاف سارے مل کر لڑتے۔ اس آیہ کریمہ کی ہم نے باقاعدہ مخالفت بحیثیت امت کی۔ ایران پر جب یہ حملہ ہو گیا تو ہم مومن ہونے کے ناطے ان کی صلح کروانے کی بجائے ہم سنی تھے اور شیعہ تھے۔ سنیوں نے سنیوں کا ساتھ دے دیا اور شیعوں نے شیعوں کا ساتھ دے دیا۔ دو گروپ الگ الگ بن گئے۔ ہم عرب تھے، ہم عجم تھے۔ عربوں نے عربوں کا ساتھ دے دیا اور عجمیوں نے عجمیوں کا ساتھ دے دیا، اور یہ لڑائی پورے زور پر شروع ہو گئی۔ اتنے زور سے ہوئی کہ ملت اسلامیہ کے وہ افراد اور ان کا وہ کروڑوں اور کھربوں کا اسلحہ جو مسلمانوں کی حفاظت کے لیے صرف ہونا تھا، مسلمانوں کو ہی مارنے کے لیے دونوں سائڈ سے صرف ہو گیا۔ اور کتنے جوان شہید ہو گئے کہ ایک زمانہ آیا کہ 12 14 15 سال کے بچوں کو محاذ پر بھیجنا پڑا۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ کیمیکل وار کا آغاز ہوا۔ 30,000 افراد کو صرف 3 منٹ کے چھوٹے سے عرصے میں عراق نے حملہ کر کے ایرانیوں کو ریت کے ذروں میں بدل دیا۔ جب کیمیکل وار کا آغاز ہوا تو دنیا چیخ اٹھی۔ کچھ لوگ پاکستان سے، کچھ ہندوستان سے، مختلف علاقوں سے لوگ اٹھے اور انہوں نے جا کر کہا کہ بھائی یہ تو بہت بڑا خسارہ ہو گیا ہے، ان کی صلح کروائیے۔ سعودی عرب کو کہا، کویت کو کہا، آپ دو بڑے ممالک ہیں، آپ دونوں کے اندر یہ قوت موجود ہے کہ آپ ان کی صلح کروا دیں۔ آپ نے تو الٹا صرف عراق کی مدد کرنا شروع کر دی ہے۔ اس زمانے میں سعودی عرب اور کویت نے اپنے پورے وسائل عراق کی حمایت میں کھپا دیے، بلکہ وزیر خارجہ کی زبان سے، جو ایک عظیم باپ کا بیٹا ہے، اس کی منہ سے بھی یہ نکلا کہ عربوں، اجمیوں نے تمہیں للکارا ہے، ان کو نیست و نابود کر دو، اور پوری قوت لگا دی۔ ایران مسلسل لڑتا جا رہا ہے، دونوں طرف سے کٹ مسلمان رہے ہیں، خسارے پہ خسارہ۔ جب لوگ بہت چیخے تو پھر سعودی عرب اور کویت نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان کی صلح کرواتے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے، ان کی صلح ہونی چاہیے۔ یہ مجدہ لوگوں نے سنا کہ سعودی عرب کی طرف سے مشترکہ ایک اعلامیہ جاری ہوا کہ اگر ایران صلح پر راضی ہو جائے تو عراق کی طرف سے تاوان جنگ ہم دینے کو تیار۔ یہ خوشخبری پوری دنیا میں بڑے مبارک سمجھی گئی اور ایران سے پوچھا گیا کہ آپ صلح کے لیے تیار ہیں؟ تو ایران نے کہا ہاں، ہم صلح کے لیے تیار ہیں، لیکن ایک شرط پر کہ یہ جو دونوں شہر ہیں آبادان اور خرم، جس پر انہوں نے قبضہ کر لیا ہوا ہے، ہماری آبادیوں سمیت پہلے ان کو رہا کروا دیا جائے۔ سعودی عرب نے کہا، کویت نے کہا کہ ہم ذرا عراق سے پوچھ لیں پھر آپ کو بتاتے ہیں۔ عراق سے پوچھا گیا کہ کیا ان کو آپ آزاد کرنے کو تیار ہیں، خرم شہر اور آبادان کو؟ تو عراق نے انکار کر دیا۔ تو یہ سعودی عرب اور کویت نے کہا کہ بھائی یہ آخر مسلمان بھائی ہیں، یہ دونوں علاقے انہی کے پاس رہنے دو اور صلح ہو جائے۔ خدا لگتی کہ یہ حکم تھا کہ عدل کے ساتھ صلح کروانا، کیا یہ عدل تھا؟ بھائی کسی گھر کے اندر ڈاکو داخل ہو جائیں، گھر کے 2 کمروں پہ قبضہ کر لیں، ڈاکوؤں کو نکالنے کے لیے محلے دار آ جائیں کہ نکلو نکلو، وہ لیکن ڈاکو نہ نکلیں، کہیں کہ ہاں قبضہ باقی چھوڑ دیں گے لیکن یہ 2 گھر کے کمرے یہ ہمارے پاس رہیں گے، تم آپس میں صلح کر لو۔ کیا یہ صلح عدل کے ساتھ ہوگی؟ یہ تو مذاق تھا۔ لڑائی پھر جاری رہی، حتیٰ کہ ایران اور عراق دونوں اپنی قوت کے اعتبار سے ختم۔ لیکن جس طرح میں نے کہا کہ جب مومن وہ
اپنا رول ادا نہیں کرتے جو اللہ نے دیا تھا انہیں۔ جو اللہ نے کہا تھا یہ کام کرنا، جب وہ نہیں کرتے پھر کیا ہوا؟ گھر کے اندر وہ گنڈا دندنانے لگا، اللہ کے رحم کا وعدہ واپس ہو گیا۔ محلے کے اندر وہ گنڈا دندنانے لگا اور رحم کا وعدہ پھر واپس ہو گیا۔ اس نقشے کو غور سے دیکھیے، وہ کویت اور یہ سعودی عرب، یہ جس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں 1979، لڑائی شروع ہوئی اتنے لمبے عرصے تک کی لڑائی کے بعد، جب دونوں ممالک کمزور ہو رہے تھے۔ اس زمانے میں اس گنڈے نے، جس نے حملہ کر رکھا تھا، اچانک کویت کے اوپر چڑھ دوڑا اور اہل کویت کو اللہ نے اس گنڈے کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا، اور اگلے ہی لمحے اس کی فوجیں سعودی عرب کی طرف بڑھنے لگیں۔ ایک مہا گنڈا پیچھے کھڑا تھا جس کے کہنے پہ یہ سارے اشارے ہو رہے تھے، یہ سارے کام ہو رہے تھے۔ اس نے کہا کہ یہ تمہارے گھر پہ قبضہ کر لے گا، میری فوجوں کو آنے دو۔ اس دن سے اس کی فوجیں امریکی داخل ہو گئیں اور ہم زخموں کو چاٹتے رہ گئے۔ آج وہ منتیں کرتے ہیں یہاں سے چلے جاؤ، اب وہ نہیں جاتے۔ ان کا باقاعدہ قبضہ سعودی عرب میں ہو چکا اور ان کا قبضہ کویت پہ ہو چکا۔ یہ سعودی عرب اور کویت 1979 میں وہ ممالک تھے جو اپنا دوہرا بجٹ بناتے تھے، دنیا کے امیر ترین ممالک۔ ایک بجٹ کو کہتے تھے للاجیال الحاضرہ اور دوسرے بجٹ کا نام تھا للاجیال القادمہ۔ ایک بجٹ اس قوم کے لیے جو موجود زندہ ہے، اس وقت موجود ہے، ایک جس سے نسلیں بھی پیدا ہونا اس کے لیے بھی بنتا تھا۔ لیکن 79 سے لے کر اب تلک، جب سے یہ معاملہ ہوا ہے اس وقت سے لے کر اب تلک، نہ سعودی عرب اور نہ کویت اپنا گہرا بجٹ بھی پیش نہیں کر سکے۔ یہ تو ایڈہاک بجٹ کی بنیاد پر چل رہے ہیں اس لمحے تک، اور اللہ نے مہا گنڈوں کے حوالے ملت اسلامیہ کو کر دیا۔ خدا لگتی کہیے کہ اگر ہم مومن ہونے کے ناطے ایران اور عراق کی اسی وقت صلح کروانے کے لیے چل پڑتے، ٹھیک ہے عراق اگر اپنے کسی اور کے کہنے پر چلتا اور کھڑا رہتا اور کہتا نہیں میں نے تو لڑنا ہے، تو اللہ کے حکم کے تحت ساری ملت اسلامیہ اس کا بائیکاٹ کرتی، ساری ملت اسلامیہ اس کے خلاف لڑتی۔ تو کیا یہ معاملہ یہاں تک پہنچتا؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي۔ یہ قتال کرنا تھا ان کے خلاف، لیکن ہم تو معاملہ ہی ہمارا بگڑ گیا۔ ہم تو شیعہ اور سنی بن گئے، ہم تو عرب اور عجم بن گئے۔ مومن ہوتے تو ہم ان کی صلح کرواتے، ہم نے قرآن کی آیت کو چھوڑ دیا، اور پھر ہم آج افغانستان ہو، وہ عراق ہو، وہ سعودی عرب ہو، ملت اسلامیہ کے جسم کے ذرے ذرے پر آج جو زخم لگے ہیں، یہ اسی قرآن حکیم کی آیت کو چھوڑنے کا نتیجہ تھا۔ آج ان کے پنجے گڑے ہوئے۔ حضرات آپ کہیں گے کہ آپ نے تو بڑی تفصیل سے یہ ساری باتیں تو سنا دیں، تو پھر حل کیا ہے؟ ان گنڈوں کے رحم و کرم سے ہم کس طرح بچیں گے؟ اللہ کے رحم و کرم کے مستحق کس طرح ہوں گے؟ بڑا سادہ جواب ہے کہ اس آیت کریمہ پر عمل کر لیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خود قوت پیدا کر دے گا۔ بہت آسان سوال ہے۔ ایک دو باتیں اور میں عرض کر دوں۔ یہ محلے